بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الایمان ایجوکیشن سسٹم جماعت ہشتم معاشرتی علوم. نصاب برائے میقات اول سن 2020-2021. اس میں جو اسباق بیٹا آپ لوگوں کو پڑھائے جائیں گے اس میں جنگ عظیم اول اور دوم، جنگوں کے اثرات، اقوام متحدہ، 21ویں صدی اور امت مسلمہ اور سیاحت شامل ہیں. اس میں سب سے پہلا سبق جو ہمیں پڑھنا ہوگا وہ ہے جنگ عظیم اول اور دوم، اور اس کا پہلا موضوع ہے انقلابات. اب یہ انقلابات جو ہیں 1700 عیسوی سے لے کے 1900 عیسوی تک جاری رہے. سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. انقلاب ایک مکمل تبدیلی کو کہتے ہیں. اب یہ تبدیلی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، سماجی، اقتصادی، مذہبی، اور کچھ انقلابات ایسے ہیں جن کو خونی انقلاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہوئیں. اب انقلابی تبدیلیوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں غلاموں کی تجارت جو ہے وہ بہت اہم چیز تھی. انسان کو غلام بناتا ہے، اور یہ سلسلہ آپ نے عرب کی تاریخ میں بھی سنا ہوگا کہ غلام بنائے جاتے تھے. اسی طریقے سے یہ تاریخ چلتی رہی اور اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، بہت سے انسانوں پر مظالم ہوئے. یہ ایک اس کے سلسلے میں جو تبدیلیاں آتی گئیں وہ انقلاب کا پیش خیمہ بنی. پھر نئے نئے علوم جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوئے، لوگوں نے دریافت کیے اور سیکھے اور ایک دوسرے کو سکھائے. پھر جو ظلم کے نظام تھے اس میں عوام نے جو ہے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کی. یہ بھی انقلابی بڑی تبدیلی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی ملک میں جو ہے وہ بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اور حالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر مسلم عوام جو تھے انہوں نے آپس میں رابطے کیے، اور لوگوں سے رابطے کیے، اپنی ایجادات دنیا کو سکھائیں. دنیا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے سیکھیں اور بہت سی دریافتیں مزید آگے کیں. پھر لوگوں کے طرز زندگی میں بہتری جو ہے وہ بھی ایک بڑی انقلابی تبدیلی کہلاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن، کھانے، سڑکیں، مکانات کی تعمیرات، فرنیچر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان تبدیل کرتے کرتے اب ایک بہت ہی خوبصورت دنیا کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے. تو لوگوں کے طرز زندگی جو ہیں ان کی تبدیلیاں بھی انقلابی تبدیلیوں کے اندر شامل ہیں. پھر ایک نو آبادیاتی نظام ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو طاقتور قومیں تھیں انہوں نے مختلف علاقوں پہ قبضے کیے دوسرے ممالک کے، پھر وہیں کے لوگوں کو حکمرانی اور اختیارات دیے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جو اختیارات دیے گئے ان اختیارات میں ان لوگوں کی مرضی چلتی تھی. یعنی نو آبادیاتی نظام میں لوگ تو وہیں کے ہوتے تھے مگر وہ وہی کرتے تھے جو یہ بڑے طاقتیں اور لوگ کہا کرتے تھے ان سے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ بھی ایک انقلابی تبدیلی کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی. پھر یورپ اس حد تک آگے بڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے علوم میں پیچھے چھوڑ دیا. اب برطانوی انقلاب ہم دیکھیں گے 1650 کا، صنعتی انقلاب 1700 عیسوی، فرانسیسی انقلاب 1789 عیسوی میں آیا تھا، امریکی انقلاب 1776 عیسوی میں آیا اور 1783 عیسوی تک اس کے اثرات جاری رہے. پھر روسی انقلاب کی ہم بات کریں گے، 1917 میں یہ آیا تھا. انقلاب کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اب اس سے ہمیں بحث کرنی ہے. جب عوام ملکی نظام سے ناخوش اور غیر مطمئن ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ تنگ آ جائیں، تو وہ ایک بڑی تبدیلی کو پیدا کرتے ہیں خود سے اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. پھر سیاسی طور پر بھی انقلابات آتے ہیں. پھر جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور حاکم عوام کو کچلنے لگیں تو عوام جو ہے وہ ایک حد تک اس چیز کو برداشت کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی لازم آنے لگتی ہے. جب مذہب کو مال کے لیے استعمال کیا جانے لگے، اور اس کے بعد ایک آخری خاص بات ہے کہ جب مال کو اپنا قبلہ بنا لیا جائے. اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں جو ایجادات ہوئیں، جو ترقی ہوئی، قومیں آپس میں مال کے لیے، ریسورسز کے لیے، وسائل کے لیے لڑتی رہیں، تو یہ ساری چیزیں جو بڑی جنگوں کی طرف لے کے گئیں یہ انقلابات کے ادوار تھے جو آگے جا کے جنگوں کا پیش خیمہ بنے. اور بہت سی قوموں نے جو ہے اپنی مختلف چیزوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی، اور یہ انقلابات آخر میں ہمیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم تک ہماری رہنمائی کریں گے کہ اس میں کیا کیا حالات ہوئے تھے، اور پھر ہم جنگوں کو پڑھیں گے. آپ کے لیے گھر کے کام میں کیا ہے، سبق کے صفحات 1، 2 اور 3 کی آپ بلند خوانی کریں گے اور خالی جگہ کریں گے اور اس ویڈیو کو 3 بار دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.